الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے اس اول وقت میں اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا ہے. حقیقت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. بہت سارے مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے خطیب شروع کرتا ہے ویسے ویسے مسجد بھرتی ہے، ویسے ویسے مسجد بھرتی ہے. کچھ لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا یہاں سے آخر میں جب خطبہ شروع ہوگا تو وہاں آ کے ٹھہرے رہیں گے. ان کو اندازہ ہے کہ ابھی خطبہ ختم ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے پھر چلیں گے. تو یہ اس طرح سے مذاق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، خاص کر جمعے کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، باز آ جائیں، رک جائیں، ہوشیار ہو جائیں جمعہ چھوڑنے والے، اللہ ان کے دلوں کو سیل کر دے گا، ان کے دلوں پر اللہ تعالی مہر لگا دے گا. ہوگا کیا؟ مہر لگا دے تو ہوگا کیا؟ کہا کہ وہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بار بار اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا. تو جمعے کا ثواب اسی آدمی کو ملتا ہے جو خطبہ بھی سنتا ہے، نماز میں بھی شریک ہوتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت رکھی گئی، ورنہ تو آپ ظہر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں. آپ کو اگر خطبہ نہیں سننا ہے تو بولا آپ 4 رکعت ہی پڑھیں گے. تو یہ 2 رکعت کی جو چھوٹ جو ملی ہے وہ خطبہ سننے کی وجہ سے، خطبے کے لیے. اسی لیے جمعے کے خطبے میں، دوسرے خطبوں میں آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی سے کہہ سکتے ہیں ذرا سامنے ہٹ جائیے، ذرا کنارے ہو جائیے، لیکن جمعے میں نہیں چلے گا. جمعے میں کسی کو کچھ نہیں بول سکتے آپ، ہاں کسی کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں، تاکید نہیں کر سکتے ہیں، خاموش رہنے کی تاکید نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو بازو ہٹنے پرے ہٹنے کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ خطبہ جمعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جمعے کے خطبے میں آئے وَلْيَنْصِتْ، چاہیے کہ وہ خاموش رہے، امام کا خطبہ سنے. اب آگے ہٹو، پیچھے ہٹو، ادھر ہٹو، وہ سب نہیں چلے گا. آپ مسجد میں آ گئے ہیں، بس آپ کو صرف امام کا خطبہ سننا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ٹھنڈے سے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو آثار ہمیں سنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہم بیان کرتے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے سورۃ طٰہٰ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک آیت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک بات ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کہا کہ جب ہم آدم اور حوا علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو انہیں ایک طریقہ زندگی بھی سکھلایا.
اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ایک طریقے زندگی شریعت کے طور پر انہیں سمجھایا۔ شریعت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ شریعت بنانے، رائج کرنے، لوگوں کو اسے سکھانے کا حق اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی، اسی شریعت کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور طریقہ کس کا ہوتا ہے؟ اس وقت کے جو انبیاء آتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کن کے لیے کیا شریعت متعین کی گئی ہے، لیکن اتباع اور اقتداء اس نبی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ حدیث پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے کچھ اوراق لائے گئے اور اسے پڑھ رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ عمر اسے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے، قرآن پورے کا پورا وحی کے طور پر نبی کو ملا، اور قرآن کے مطابق صحیح احادیث انما اوتیت، جسے اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک وحی متلو ہوتی ہے، ایک وحی غیر متلو ہوتی ہے۔ وحی متلو کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وحی جو تلاوت کی جائے، جس کو تلاوت کر کے آپ ثواب حاصل کریں، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے، وحی متلو ہے۔ وحی غیر متلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، سنن، یہ ساری چیزیں ہیں، وحی غیر متلو ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسے بھی تلاوت کروں گا تو علماء نے کہا کہ نہیں، جیسے قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں ویسے اس کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو وحی متلو الگ ہے، وحی غیر متلو الگ ہے، لیکن دونوں چیزیں نبی کو دی گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت جس میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ آپ کی زبان مبارک سے کہلواتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم سارے انسانوں کو پیدا کیا تو ایک شریعت دے دی، اور ہمارے لیے جو شریعت ہے یہ اسلامی شریعت ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ کیسے زندگی گزارنی ہے؟ کون سمجھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق ہم اس شریعت پر عمل کریں گے۔ شریعت دینے والا اللہ تبارک و تعالی، لیکن طریقہ سکھانے والا اللہ کا نبی۔ اس نے سمجھا دیا کہ نماز کیسے پڑھیں، جنازہ کیسے پڑھیں، شادی کیسے کریں، تدفین کیسے کریں، یہ سارے کام نبی کے طور و طریقے پر ہو، اسی کو کہتے ہیں اتباع۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، اپنی مرضی سے شادی کریں گے۔ آج ویسے تو ہوتا ہے، شادیاں اپنی مرضی کی ہو گئی، جنازہ بھی اپنی مرضی کا ہو گیا، ساری چیزیں اپنی مرضی کی۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہاں گئی؟ اور لوگ بھی طور و طریقے اپنے، چہرے، مہرے، لباس۔ کل بھی میں نے 2-3 آدمیوں کو دیکھا، میں اب تک سمجھ رہا تھا براسلیٹ عورتیں پہنتی ہیں، میں نے مرد کو بھی پہنے دیکھا، بڑا وہ بھی میں پکا، اور دیکھا تو ہاتھ میں اتنا بڑا براسلیٹ، سبحان اللہ۔ مجھے شک ہونے لگا یہ ہے کہ وہ ہے، آخر یہ ہے کیا؟ تو کہا کہ یہ عجیب سما ہے، یہ وہ زمانہ جس میں مرد بھی چین پہننے لگے گلے میں۔ ارے آپ تو مرد ہیں، آپ کے لیے چین کی کیا ضرورت؟ چین تو عورت کے لیے، وہ خوبصورت نظر آئے۔ آپ کی مونچھ اور آپ کی داڑھی ہی آپ کے لیے خوبصورتی ہے۔
آپ کا مرد ہونا ہی آپ کی خوبصورتی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس اللہ کا شکر کرتی ہوں جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورتی عطا فرمائی. کس نے کہا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. میں میرے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں یہ آپ کی میری ماں کی زبان سے نکل رہا ہے. میں اس اللہ کی مشکور ہوں جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورتی دی. کتنی عورتیں بولتی ہیں میرا نوشو داڑھی نہیں رہنا اسے پہلے چلو بولتے شادی سے پہلے عورت کی خواہش ہے کہ اس کا نوشو بالکل اس جیسا ہو, کوئی فرق نہ ہو, جیسے ان کے رخسار ہیں ویسے ان کے رخسار ہو, دیکھنے والوں کو تشابہ ہو جائے. بولا کہ اب اتباع کی کیفیت کہاں رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی یہ کیفیت کہاں رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی وہ تھی جس سے سینہ بھر جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ کل حشر میں آپ اور ہم جائیں تو ہم داڑھیوں سے سجدوں کے نشانات سے پہچانے جائیں. میرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی مل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پانی سے ہم سب کو سیراب کر دیں, لا یظمأ فیہا, اور ایک مرتبہ وہ پی لیں تو پھر کبھی آپ پیاسے نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دے دی اور شریعت کے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ نبی کے طریقے پر آپ کو عمل کرنا ہے. یہ شریعت منمانی شریعت نہیں ہے, اس لیے کہ مسلمان جو بھی کرتا ہے شریعت کے مطابق کرتا ہے. شریعت کہاں ہوتی ہے, اس کے سورسز کیا ہیں, کیسے شریعت لی جاتی ہے, گوگل سے لی جاتی ہے, اے آئی سے لی جاتی ہے. ہم کوئی بھی مسئلہ چلو اے آئی میں ماریں گے, ڈھونڈیں گے کہ یہ مسئلہ کیسے کرنا, یہ ہم کو سمجھائے گا یا گوگل ہم کو سمجھائے گا. کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن نے کہا کہ علماء کے ساتھ بیٹھو, علماء سے پوچھو, علماء سے پوچھو. یہ وہ علماء ہیں جو کتابیں پڑھ کے علم پڑھ کر آتے ہیں. یہ وہ عالم ہے جو آپ کی کل جنازہ پڑھائے گا. سبحان اللہ. یہ وہ عالم ہے جس نے تمہارا نکاح بھی پڑھایا, اس سے پہلے تمہارے باپ کا بھی پڑھایا تھا. اس کے پاس بیٹھو. زندگی کے مسائل جاننا ہے تو اس سے پوچھو. لیکن کیا کہیے, دل کو کبھی کوفت بھی ہوتی ہے, دل کبھی ملامت بھی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی نازک سی بات میں نے محسوس کی تو میں دل میں کوئی بات رکھتا نہیں, اور میرا دل کا بھی کیا کہیے بول دیتا ہوں. تو میں نے وہ حدیث پڑھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فجر کی درس میں نے بولا آج, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے, سکھاتا ہے. معلم قرآن, جس کے لیے پانی کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں, سب سے بہتر سپر کوالٹی کا انسان ہے. من تعلم القرآن وعلمہ. یہ لوگ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کہاں سے پڑھ کر آتے ہیں؟ مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں. مدارس 80%, 70% زکوٰۃ کے پیسوں سے چلتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کا میل ہے, مال کا میل ہے. سوچ کر دیکھیں, کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک طرف نبی اکرم کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہتر علم, سب سے بہتر انسان یہ عالم ہے. لیکن اس کی پرورش اور پرداخت کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے مالوں کے میل زکوٰۃ سے ہو رہی ہے. زکوٰۃ کے مال سے ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اگر معاشرے کے لیے یہ عزت ترین طبقہ اگر نکلتا ہے تو اس پر کیسا پیسہ خرچ ہونا چاہیے؟ جس زکوٰۃ کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں, میں اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس پر زکوٰۃ کا پیسہ لگے, تو اسے میں حفاظ قرآن پر, معلم قرآن پر میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں؟ ہاں, اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے. آپ ہاتھ غلیظ ہو جائیں, گندے ہو جائیں, آپ صابن لگا کے دھو رہے ہیں پھر بھی کالا نکل رہا ہے, اسی کو زکوٰۃ بولتے ہیں. وہی زکوٰۃ کا پیسہ ہے, اسی کو زکوٰۃ کا پیسہ کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم زکات دو گے تو تمہارا مال صاف ہوگا. تو اگر اس پیسے سے اگر اس قوم کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، پھر بھی دل والے ہیں جو زکات کے علاوہ بھی اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، صدقے کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور انہیں احساس ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو داعیان بنیں گے، واعظین بنیں گے، مربین بنیں گے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جائیں گے، وارثان رسول بنیں گے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی، شریعت کے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ کے نبی کو فالو کرو. لیکن کہاں ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں، قرآن و سنت ہی ہمارے سورسز ہیں، دین پر عمل کرنے کے ہی دو سورسز ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں. تو ہم قرآن میں ڈھونڈیں کہ جس ہدایت کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہدایت نازل کر رہا ہوں، اور جو ہدایت کو اپنائے گا وہ کجی سے بچ جائے گا. آپ نے کہا، آپ نے سوچا، کبھی سورہ طٰہٰ آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچے، ساری بحث ہوئی، توحید کے دلائل پیش کیے گئے، معجزات بتائے گئے، تو فرعون نے ایک سوال کیا. فرعون نے کیا کہا؟ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ. کیا کہا؟ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ. موسیٰ، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تمہارا رب کون ہے؟ اب یہ سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں جائیں کسی سے آپ سے بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جواب دیا، ربنا الذی اعطا کل شیء. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت پر پیدا کیا. مچھلی پیدا کیا تو اسے پانی میں رہنا سکھایا، ہاں پانی میں اسے سانس لینا سکھایا. 2 سیکنڈ کے لیے آپ پانی میں نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا تو مچھلی کو پانی ہی میں جینا سکھایا. پرندے پیدا کیے تو چھوٹا سا پرندہ ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑ جاتا ہے، آپ اڑ نہیں سکتے ہیں. اللہ نے اسے پیدا کیا تو اڑنے کے لیے پر بھی دیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی وہ ماں کی چھاتی پر، سینے پر اپنے دودھ پینے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے. جانور کے بچے اپنے ماں سے دودھ پینے کے لیے اس کے تھن ڈھونڈنے لگتے ہیں. یہ کس نے پیدا کیا؟ جبلت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی. ثم ہدی، اور اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور جس اللہ نے پرندوں کو فضاؤں میں اڑنا سکھایا، مچھلی کو پانی میں رہنا سکھایا، اسی اللہ نے آپ کو، مجھے یہ بھی سکھایا کہ زمین پر رہو تو کھاؤ پیو خوب عیش کرو، لیکن ہدایت پر رہو، ہدایت پر رہو. یہ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھی بتا دیا، قرآن نے ساری چیزیں بتا دی. آپ سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو ٹٹولیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کبھی میرے پاس سے ہدایت آئے. ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت طلب کریں. نبی نے سکھایا، آپ دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے. کوئی ایسا نہیں ہے جو دودھ کا دھلا ہوا، نہ میں نہ آپ. کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر دی. ہم سے بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے. وزکیہا، یا اللہ میرے نفس کو پیوریفائی کر دے، پاک کر دے. کون پاک کرتا ہے؟ اللہ. اللہ احکم الحاکمین. وانت خیر من زکاہا، اور تو بہترین پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا ومولاہا، یا اللہ تو میرے نفس کا ولی ہے. اللہ اللہ، کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے پسلتے دیکھا، کیسے اللہ والے پسل گئے، کیسے کیسے لوگ کیسے تھے کیسے کیسے ہو گئے.
آپ اور ہم دعا کرتے رہیں، یا اللہ آج لوگوں کی نگاہوں میں ہم محبوب ہیں، آج اللہ کے لوگوں کی نگاہوں میں تو نے ہمیں مکرم بنایا ہے، یا اللہ کہیں ایسا دن نہ آئے لوگ ہمیں سلام کرنے سے بھی کترانے لگے، ہماری برائیوں کو دیکھ کر، ہماری برائیوں کو جان کر، ہمارے عیوب اور نقائص کو جان کر انہیں ہمیں سلام کرنا بھی گوارا نہ ہو۔ اس دن کے آنے سے پہلے یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، انت ولیھا و مولاھا، یا اللہ تو اس کا ولی ہے اور مولا ہے۔ تو یہ دعا آپ بار بار کرتے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہدایت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت میرے طرف سے آتی ہے، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ فمن تبع ہدایا، جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے آپ کو کہی ہے۔ ڈھونڈیے، قرآن میں ڈھونڈیے، قرآن میں ڈھونڈیے، کوشش کیجئے کہ آخر وہ ہدایت کہاں ہے جس کو میں اپنا لوں تو گمراہ نہ ہوں۔ ہمارے پاس نہ کسی کے ملفوظات کا ذکر ہے، نہ کسی کے چھوڑے ہوئے بیانات کا ذکر ہے، ہمارے پاس ذکر ہے تو یا تو اللہ کی کتاب کا، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کا، انہی دو چیزوں کو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے۔ ہاں، کوئی اگر وہی بات کہے جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اسے سر و آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ نبی کی بات کوئی بھی کہتا ہے تو اسے ماننے کو تیار ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، اللہ نے بعد میں بھی کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، لیکن جو کوئی ہدایت سے منہ موڑے گا، ہدایت سے منہ موڑے گا، ہم اسے کل قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ دوستو عزیزو، معاشرے میں ہیں، بہت سارے ہیں، یہاں انڈیا میں بیٹھے ہیں بہت سارے، وہ وہاں یو ایس میں ایک عالم صاحب ہیں، غامدی صاحب، جاوید غامدی، اس کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں۔ یا ایسے بردرز ہیں، بہت سارے ہیں جو یوٹیوب میں بہت مشہور ہیں، ان لوگوں سے کوئی کسی کا مرید بن جاتا ہے، اسی کی تقریریں سنتا، نہیں وہ ایسے بولتے ہیں، وہ ایسے بولتے ہیں۔ ارے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی بولے اسے ماننے کو تیار نہیں، بھلے اس کے بولنے کے انداز میں کتنا پیار ہو، کتنی چیخیں ہوں، لیکن نبی کی حدیث کے مطابق ہو، قرآن کی آیتوں کے مطابق ہو تو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ خاص کر کے یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ، جس میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بات کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت میری طرف سے ہے، اتباع نبی کی کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اتنا آپ کو فالو کرنا ہے، اور جیسے نبی نے سکھایا، نماز جیسے نبی نے سکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاس بہت زیادہ حدیثیں تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ کے پاس زیادہ حدیثیں ہیں کہ کسی اور کے پاس؟ بولا کہ نہیں، حدیثیں تو میرے سے زیادہ عبداللہ بن عمر کے پاس۔ بولا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ وہ لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا، وہ لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا۔ اب اتنے سالوں کے بعد ایک منکر حدیث پیدا ہوتا ہے، منکر حدیث جسے کہتے ہیں قرآنیین، وہ صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ وہ لوگ آ کر بولتے نہیں، دیکھو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالوں بعد لکھی گئی، 1000 سال بعد، 800 سال کے بعد، بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ قرآن لکھتے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھتے تھے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو بات کہی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اسے بھی صحابہ نے نوٹ کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تقریری کہا کہ یہ بھی صحابہ کرام نے نوٹ کیا، یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ اب
लोगों ने इस्तेदलाल किया, बोला देखो सिर्फ हमें कुरान कुछ फॉलो करना, हदीस उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बात गलत है। उन्होंने दलील क्या ली? देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सकरात का वक्त आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास थोड़ा कागज कलम लाओ, मैं किसी को बोल के लिखा देता हूं, कोई इंपॉर्टेंट चीजें लिखा देता हूं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह इसकी क्या जरूरत है, हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास कुरान है, आप तकलीफ में हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बात खत्म हो गई। अब लोगों ने दलील लिया, देखा उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमारे पास कुरान है तो हम सिर्फ कुरान ही को फॉलो करेंगे, हदीस को फॉलो करने की जरूरत नहीं। देखा कहां से दूर से लाया, तो समझ की गलती है। सहाबा किराम के पास कुरान दो चीजों को कहा जाता था, वही मतलू को भी, वही गैर मतलू को भी। अहादीथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कुरान की तफसीर थे। सहाबा किराम ने कभी नहीं कहा, जैसे मुख्तलिफ हदीसें आती हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, इसके लिए तो एक मुहाजरा चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे आप बैठें, सारे इस पर आप गौर करें। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने देखा कि नया नया जमाना था, इस्लाम फैला था, लोगों में बदकारियां थी, शराब थी, सारी चीजें थी। तो एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर बोला अल्लाह के रसूल मेरा फैसला आप कुरान के मुताबिक कीजिए, कुरान में जैसे है वैसे कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हां कुरान के मुताबिक आपका फैसला करेंगे। बोला कि मेरा बेटा फुला औरत के घर में काम करता था, उसने उस औरत से बुराई की, जिना किया। अब मैंने मामले को रफा दफा करने के लिए मैंने 100 बकरियां एक नौकर गुलाम उसे दे दिया ताकि मामला खत्म हो जाए। लेकिन बाद में मैंने लोगों से दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि नहीं नहीं बात ऐसी नहीं है, तुम्हारी जो 100 बकरियां हैं, गुलाम हैं, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुम्हारे बेटे को 1 साल तक गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई, शादी होती तो रजम कर देते, और उस औरत को पत्थरों से मारकर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं जानता, आप अल्लाह के रसूल हैं, शरीयत के मुताबिक यानी कुरान के मुताबिक फैसला कीजिए। देखा वो जमाने में भी लोग शरीयत के मुताबिक फैसला चाहते थे। मैं बड़ा मुताज्जिब हूं, बहुत अफसोस भी करता हूं, कुरान की आयतें बार बार कहती हैं, जितने मेरे साथ बैठे हैं सारे लोग इस बात पर गौर करें, आपके खानदान में, आपके मुआशरे में जो आजकल हो रहा है, आप कभी फैमिली कोर्ट जाएं, सारे बुरखे नजर आते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम मुसलमान होकर भी वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, कुरान के मुताबिक फैसला नहीं चाहते। हम चाहते हैं किसी कोर्ट का मजा चकाएं, अदालत का मजा चकाएं, सलाखों के पीछे ले जाएं अपनों बेटों को, दामाद को, अपनी बहू को। हम चाहते हैं कि केस कर दें, वो बस घूमते रहें अदलिया के खिलाफ, अतराफ पुलिस स्टेशनों के खिलाफ। अरे ये कैसी मुसलमानी है, कैसे ईमान हमारे दिलों में, नहीं भाई छोड़ता नहीं, मैं ऐसा करता वैसा। अरे सुभान अल्लाह, क्या दुनिया ही के लिए हम जिंदा हैं? आखिरत नाम की कोई चीज हमारे अंदर है कि नहीं है? आखिरत है, अल्लाह के पास जवाब देना है। जरूर इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारे दरमियान इख्तिलाफात हो सकते हैं, जिंदगी की गाड़ी है, कभी ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन उसके हल कुरान और हदीस में उलमा के पास बैठकर तलाश किया जाए। वारिसान रसूल मौजूद हैं, हम जहालत के जमाने में नहीं जी रहे हैं। अल्लाह के नबी के पास वो आदमी आ रहे हैं, बोले कि अल्लाह के रसूल कुरान के मुताबिक मेरा फैसला कीजिए। अल्लाह के नबी से फरमाया कि हां कुरान के मुताबिक आपका फैसला करूंगा, आपकी जो बकरियां हैं, आपका जो नौकर आपने दिया वो आपको वापस मिल जाएगा, तुम्हारे बेटे को तगरीब में आम और तुम्हारे बेटे को 1 साल के लिए गांव के बाहर कर दिया जाएगा। और अपने एक सहाबी से कहा उगदुया उनैस, ऐसा करो, जाओ उस गांव में जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, अगर वो औरत एतराफ करती है कि उससे गुनाह हुआ है, उसे रज्म कर दो, पत्थरों से मार मार कर उसे खत्म कर दो। ये इस्लामी शरीयत थी, इस्लामी कानून था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حدیث قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات کی. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں جہاں تک رجم کی بات ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو یہاں قرآن دونوں چیزوں کو شامل تھا. حدیث وحی متلو اور وحی غیر متلو. ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل پیرا ہیں تو ایسی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں شریعت بتلائی گئی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے بتائیں گے. میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ احادیث کو پڑھیں, سیرت کو پڑھیں. نماز پڑھتے ہیں تو سیکھیں کہ اللہ کے نبی کی نماز کیسے تھی, آپ کے اخلاق, عادات, اطوار, میل جول, کاروبار, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. آپ نے کبھی سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وثنا یعبد, میرے قبر کو بار بار مت آؤ, بت نہ بناؤ. اس میں اللہ کے نبی کی پیروی کیا تھی, اتباع سنت کیا تھا. آپ دیکھیں گے کہ زین العابدین یہ کون ہے؟ حضرت حسین کے بیٹے, حضرت حسین کے بیٹے جن کا نام علی ابن الحسین. وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے وہاں سے ایک آدمی اندر جاتا تھا, حجر عائشہ میں جا کر وہاں قریب کھڑے ہو کے سلام پڑھتا تھا. تو بار بار انہوں نے دیکھا, ایک مرتبہ دیکھ کر اسے بلا کے دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر سلام پڑھو, تم جہاں سے بھی سلام پڑھو گے تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جائے گا. زین العابدین نے انہیں تاکید کی, سنت کا اتنا خیال رکھا. اور کسی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے قبر کے پاس سے میں احرام باندھوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ بولا کہ میں یہاں سے باندھنا چاہتا ہوں. بولا کہ اللہ کے نبی نے یہاں سے نہیں باندھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے یا ابیار علی سے وہاں سے باندھا. کہا کہ اس میں مخالفت تو نہیں ہے, اس میں غلط تو نہیں ہے, لیکن اتنی غلط ہے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کی. تو دوستو عزیزو باتیں بہت ہیں. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے نوجوانوں سے, بچوں سے کہوں گا کہ ایک ہی ہمارے لیے ہدایت مل سکتی ہے, ایک ہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس میں جماعتوں مسلکوں کی بات نہیں ہے, بس ایک ہی بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے زندگی سکھایا, طریقے عبادت سکھایا, جو صحیح عقیدہ اپنانے کا حکم دیا, اس پر چلنے کی آپ کوشش کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلاتے رہے, گامزن رکھے. اے الہ العالمین, عالم اسلام کی جتنے مسلمان ہیں سب کو توحید پرست بنا دے. یا اللہ سب کے ایمان کی اصلاح فرما دے. یا اللہ سب کے جھولیوں کو تیرے خزانے سے بھر دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما, شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے جسموں میں صحت, عافیت, مالوں میں برکت عنایت فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین کی یتیم بچوں پر رحم فرما. یا اللہ وہاں کی بیوہ عورتوں پر رحم فرما. یا اللہ دشمن کو مغلوب فرما دے. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں جیلوں میں مظلوم مسلمان بند ہیں, یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب عطا فرما. یا اللہ تیرے خزانے بہت عظیم ہیں. یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما. سب کے کاروبار میں برکت عنایت فرما, حلال روزی عطا فرما, کفاف رزق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی بخشش فرما, ان تمام کی مغفرت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم.